لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، ہم ان بابرکت ایام میں نور قرآن کے اس پروگرام میں ان ایام میں سورہ بقرہ کے مختلف مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور آج ہم اس سورہ کی آیت 152 سے 186 تک مختلف موضوعات اور عنوانات، جس میں ذکر، صبر، شکر، حرام کیا ہے، نیکی کی روح اور وصیت کے احکام، اور اس کے ساتھ روزے کے اہم مسائل سمیت دیگر مختلف امور اور مسائل اس سے اکتساب فیض کریں گے۔ عرب کے اندر روزے کا کوئی خاص تصور نہیں تھا، یہاں مختلف دیگر عبادات موجود تھیں، لیکن ان عبادات کا بھی بتدریج مختلف تصور پیدا کر دیا گیا تھا۔ عرب کے لوگ، بالخصوص مکے کے لوگ، یہ دین ابراہیمی کے خود کو امین سمجھتے تھے، اور ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد اور قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ نماز کا ان کے ہاں تصور تھا، لیکن اس کی روح اور شکل مختلف کر دی گئی تھی۔ وہ نماز میں تالیاں بجاتے اور اس کے اندر مختلف قسم کی آوازیں نکالتے۔ حج ان کے ہاں بہت بڑا فیسٹیول بن چکا تھا، دور دراز سے قافلے یہاں رکتے، لیکن از خود جو قریش تھے، یہ عرفات میں جانا اپنے لیے اپنی کسر شان سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو کعبے کے متولی ہیں، ہم یہاں سے باہر کیوں جائیں، جو باہر سے قافلے آئے ہیں وہ وہاں جائیں۔ اسی طرح منا کے اندر جو خاص ایام اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تقدیس کے لیے مخصوص تھے، وہاں وہ اکٹھے ہو کر اس کی بجائے اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے۔ اسی طرح زکوٰۃ تو ان کے ہاں نہیں تھی، لیکن وہ صاحب دسترخوان تھے، لوگوں کی مدد کرنا اپنے فخر و مباحات کی خاطر اس کو اپناتے تھے اور اس کا خوب اظہار کرتے تھے۔ صوم کا لفظ ان کے ہاں اس معنی میں نہیں تھا جس طرح شریعت محمدیہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کی موجوں سے بعافیت دوسرے کنارے پہ پہنچایا، تو ہم اظہار تشکر کے لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یہ تو موسیٰ کا مجھ پر بھی حق ہے، ہمیں بھی تشکر کے لیے یہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن تشبہ سے بچتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ شامل کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جلد ہی یہ احکام جو آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے لازم کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر لازم کیے گئے۔ اب پہلی امتیں جو ہیں ان کے اندر روزہ ایام بیز کا تھا، 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ ابتدائی طور پر امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ شرعی احکام میں تدریج کا جو عمل ہے وہ صوم میں بھی رکھا گیا ہے، اور ابتداً یہ روزے جو ہیں یہ 3 دن کے ایام بیز کے روزے تھے، اور اس میں بھی تھوڑا اختیار تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن پھر اس کے بعد جب دوسری اور تیسری آیت میں اس کے دیگر احکام نازل ہوئے تو اس میں یہ رعایت بھی واپس لے لی گئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اب جو اس مہینے کو پائے پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ناظرین، روزے کے اس امور، اس کے فرائض اور اس کی فرضیت، اور بالخصوص اس کے جو تدریجی احکامات ہیں اور پھر اس کے مختلف امور، ہمارے فقہاء نے اس پر کیا تصریحات ہمیں عطا کی ہیں، آج اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ دیگر عنوانات اور موضوعات، جیسا میں نے ذکر کیا کہ ہم صبر اور شکر
سمیت دیگر جو موضوعات ہیں اس پر بات کریں گے، اور ان امور اور موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر سید محمد سلطان شاہ۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ GC یونیورسٹی کے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عامر شکیل۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم مبارک العدل، سب سے بڑھ کر انصاف فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی العدل کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عدل و انصاف کی اہلیت پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گرامی ان کو حرز جاں بنانے اور ان سے اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، آج سورہ بقرہ اور اس کا جو پہلا آج کا سوال ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور اس سے پہلے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صبر، شکر اور ذکر۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ مضامین بہت وسیع ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں اس کا احاطہ ہو سکے۔ یہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم فرقان مجید کی یقیناً ہر کوئی جانتا ہے دوسری سورہ مبارکہ، اور آیت مبارکہ نمبر 152 سے آج کے ہمارے جو مضامین ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اس بات کا ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو دو عنوان جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے تحت ہیں، جس میں ذکر ہے اور شکر ہے۔ سب سے پہلے ذکر جو ہے مطلب، اور اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ تو مجھے یاد کر میں تیرا چرچا کروں گا، یا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کرنے کا جو ہے وہ اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ذکر کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو ذکر ہے کہ انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، ایک ذکر ہے کہ انسان اپنے دل سے ذکر کرتا ہے، اور تیسرا ذکر جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ انسان اپنے بدن کے اعضائے جوارح جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زبان سے ذکر کرنا یقیناً یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ثنا، تحمید، تکبیر اور اس کی جو ہے وہ تسبیح بیان کی جائے، استغفار کیا جائے، خطبہ، دعا، نیکی کی باتیں، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ قلبی ذکر کی اگر بات کی جائے تو قلبی ذکر جو ہے یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا جائے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر اپنے دل میں غور کیا جائے، اور اس کی جو صنائع ہیں، اس نے جو اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس کو جا بجا دیکھے، تکوینی جو دلائل ہیں اس کو دیکھے، اس سے اس کے دل میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت، اس کی کبریائی اور اس کی جو ہے کہ موجودگی کا نور اس کے دل میں داخل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ انسان کو اپنے اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور ذکر کے یہ مختلف مدارج ہیں اور مختلف کہہ لیجیے کہ کیٹیگریز ہیں، ان کو ہر طریقہ کار سے اور ہر طرح کا ذکر جو ہے اس کو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اعضاء سے ذکر کرنا یہ ہے کہ اعضاء کے ذریعے سے انسان کی آنکھ ہے، اس کا کان ہے، اس کی زبان ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اتباع میں آ جائے۔ اس کے ذریعے سے جیسے المسلمون من سلم المسلمون من لسانی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، کہ وہ اس طرح سے بن جائے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس طرح سے مطلب اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود کر دے، زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ مگن کر دے، آنکھوں کو ان مناظر سے روک لے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو یہ جس طرح ان سارے اعضاء کو جب ان معاملات کے اندر وہ مشغول کرے گا اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو یہ اعضاء کا ذکر کرنا ہوگا۔ ذکر کرنے کے بے شمار احادیث طیبات میں فضائل بیان فرمائے گئے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں جو آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بھی اپنا فضل و کرم اور احسان فرما دیتا ہے، اور ذکر کرنے والا دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کو پا لیتا ہے۔ ذکر کرنا یہ کامل ایمان کی نشانی ہے،
اور جہاں یہ بات کہی گئی کہ ذکر کرو، کہا کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارے چرچے کروں گا، واہ، یہ تمہارے چرچے کروں گا۔ اگر اس کو ہم مختصر وقت میں سمجھنا چاہیں تو اب دیکھیے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزاری، آج ان کے چرچے صدیاں گزر گئیں۔ حضور داتا علی حجویری ہمارے شہر لاہور میں دیکھیے کہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد انہوں نے اپنی زبان سے بھی کی، قلب سے بھی کی، اپنے دل، اعضاء سے، جوارے سے، سب سے کی، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو اس طرح سے دنیا میں باقی کر دیا کہ بالکل زندہ و سلامت، اور مطلب ایسے لگتا ہے کہ آج کی ہی بات ہے، ورنہ مطلب اپنی ایک سے دوسری نسل کو انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ یہ اللہ ان کی یاد کا چرچا اس طرح سے باقی فرما دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک۔ اور پھر اگر ایک تفصیلی حدیث پاک میں ذکر کے اس مفہوم کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، یا اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، جو وہ مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا دل میں ہی ذکر کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ جو ہے وہ اکیلے میری یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر، جس میں وہ میری یاد کر رہا ہے، اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ 1 بالشت بار میرے قریب آتا ہے تو میں 2 بالشت اس کے قریب آتا ہوں۔ اگر وہ 1 گز میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ، یہ 2 گز جو ہے اس کے قریب آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پیر میر علی شاہ صاحب پاک پتن میں تھے اور بہشتی دروازہ اور حضرت بابا صاحب کے عرس کی تقریبات میں تھے، تو وہاں کسی نے ان سے سوال کر لیا کہ یہ یہاں ہر طرف فرید فرید کے تذکرے ہو رہے ہیں، حق فرید اور یا فرید کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ؟ یہ فرید جو ہے اس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، اور اب اس کے تذکرے اور اس کے ذکر کے اللہ کی طرف سے جو مناظر اور مظاہر ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو آپ اس پر بھی کوئی کومنٹ کر دیں، اور دوسرا شکر کیا ہے؟ اور آج ہم ہر وقت تذبذب اور تشکیک اور ناشکری ایک رہتی ہے، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم ناشکری کرتے ہو تو پھر میں تم پر تمہارا دائرہ حیات اس کو تنگ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم ایک قرآنی فکر میں شکر کا مقام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے پایاں عنایات ہیں، اللہ کے بہت سارے کرم ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، ہمیں اعضاء سے نوازا ہے، اور ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، دنیاوی مال و متاع دیا ہے، اولاد دی ہے، اور اتنے سارے جب اللہ کے کرم ہوں تو بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کریم جل مجدہ کا شکر بجا لائے۔ اور اللہ نے ایک سے زیادہ مقامات پر ان دونوں باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے قرآن مجید میں کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری سے بچو، کیونکہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کی فراوانی کر دوں گا، مزید اس نعمت کو بڑھا دوں گا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہوگا کہ وہ لمبے وقت کے لیے وہ اللہ کی نعمت تمہارے ساتھ رہے گی، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو پھر دیکھو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ کیونکہ ناشکری بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا وہ جو کرم ہوتا ہے اس کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا، آپ کو اعضاء دیے، اور آپ ایک محروم کو دیکھیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، ایک نابینا کو دیکھیں جس کے پاس بینائی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ان نعمتوں کا احساس ہوگا۔ یا ایک ایسے شخص کو دیکھو جس کے پاس مال نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ آسودگی سے زندگی گزار سکے۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، اپنے رازق کا، اپنے رحیم اور کریم رب کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اس شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی عنایات میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں
اس کا اظہار تشکر کے صحت دی ہے تو اب جبین نیاز اس کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور مال دیا ہے تو اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اس سے آگے جو ہم صبر، شکر کے بعد اب صبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جی ہاں، بے شک اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کر کے صبر کرنے کا اور نماز پڑھ کر اس سے مدد حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اگر ہم تعلیمات مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تناظر میں، تو پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا عمل مبارکہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا کہ جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، نماز سے مدد حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیے نماز استسقاء ہے، نماز حاجت ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے مطلب ایک نماز سے مدد چاہنے کی ہی صورت بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ نماز سے مدد یعنی کس طرح اس کا کوئی طریقہ آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مشقت اور مشکل مہم درپیش ہو تو وضو کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کی تحمید اور تقدیس کریں، درود و سلام پیش کریں، کوئی ایسی کوئی جی مجدہ جہاں فضا ہے نا جی، اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیے کہ قرآن میں اس بات کا مجدہ دے دیا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ مفسرین نے کلام کیا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہے؟ نہیں، اللہ تو سب کے ساتھ ہے، لیکن اللہ یہاں پر اپنے ان صابرین بندوں کو مجدہ دے رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مشقت، کوئی مصیبت آ جائے تو تم میری مدد نماز کے ذریعے سے حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں جھکا دو۔ جب تم اپنی جو وہ اعلیٰ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، وہ ساری میری بارگاہ میں جھکاتے ہوئے میری بارگاہ میں سجدہ نیاز جو ہے وہ کرو گے تو تم اپنے آپ کو پھر مجھے اپنے آپ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب اللہ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کی مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح نماز سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہمیں طرح طرح کے مسائل ہیں لیکن ہم نمازوں سے دور ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہیں، مطلب کہیں اور جا کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر صاحب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صبر آخر کہتے کس کو ہیں، صبر کی تعریف کیا ہے؟ تو صبر کی تعریف کرتے ہوئے مفسرین نے دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی مشقت پر، کسی مصیبت پر بدنی طور پر صبر کر کے استقامت کو اختیار کرے اور اپنے کام، اپنے معاملات جو ان کو سر انجام دیتا رہے۔ لیکن اصل صبر جو ہے وہ بیان فرمایا گیا کہ اصل صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرص و ہوس اور نفسانی خواہشات سے روک لے، کہ جب اس کے نفسانی خواہشات کا اس پر غلبہ آ رہا ہو تو وہ دیکھے کہ میرا رب یہاں پر کیا ارشاد فرماتا ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، جو وہ اس سے تقاضا کریں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ تشکیل اور اپنی عمل کی تعمیل کرے۔ جب اس کے مطابق وہ اپنے عمل کو تشکیل یا تعمیل کی طرف لے کر جائے گا تو یہ صبر ہے کہ جہاں اس کا نفس، اس کا مطلب حالات یا مطلب ظاہری کوئی نقد کوئی فائدہ اس کو نظر آ رہا ہے اس کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جو اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعدے فرما رکھے ہیں، وہ قبر کے ہیں، حشر کے انعامات ہیں، یا دنیا میں اس کو نعمتیں ملنے والی ہیں، اس کی طرف اپنا توجہ اور دھیان رکھتا ہے۔ تو یہ صبر کا ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے اور اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ فضائل بے شمار ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کو اعمال کا اجر کل بروز قیامت حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب صابرین کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا تو دوسرے لوگ رشک کریں گے کہ صبر والوں کو اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر صبر والوں کو جب وہ اجر ملے گا تو وہ دنیا میں جو انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہوں گی اس پر ملنے والے اجر کو ملتا ہوا دیکھ کر یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمارے بدنوں کو، یا جن کو نہیں مل رہا وہ خواہش کریں گے کہ اے کاش دنیا میں ہمارے بدنوں کو لوہے کی کینچیوں سے کتر دیا جاتا اور آج ہم بھی اجر پانے والوں میں سے ہو جاتے، یا اجر جن کو مل رہا وہ کہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ اور اجر مل رہا ہوتا۔ تو صبر جو ہے یہ بہت بڑا اسلام کا ایک کہہ لیجیے کہ ایسا عمل ہے، ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسی تربیت ہے، اگر یہ ہمارے اس میں عمل میں ہماری کہہ لیجیے کہ روزمرہ معاملات میں شامل ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو حرص و ہوس سے بھی بچا لیں گے، نفسانی خواہشات سے بچا لیں گے، اور اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پانے والے بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 173، حرام کیا ہے اور حرام سے بچنا کیوں ضروری ہے، حرام کے نقصانات کیا ہیں؟ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس لیے کہ آپ پاکستان کی ایک نمائندہ دانشگاہ میں بیٹھے ہیں کہ الحاد جو ہے اس نے ہمارے جو دین کے عطا کردہ حلال اور حرام کے تصورات ہیں اس میں بھی نئی نسل میں تذبذب اور تشکیک پیدا کر دیا ہے۔ آج ہماری درس گاہوں میں
اور ہمارے جو جدید ادارے ہیں ان سے جو نسل آگے بڑھ رہی ہے، وہاں جن لوگوں کی، جن بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے، ان کے ہاں بھی اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرام کے حوالے سے 4 باتیں مذکور ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 باتوں کا ذکر ہے کہ تم پر صرف حرام کیا گیا میتۃ، یعنی میتۃ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ذبح کیے بغیر مر جائے، یعنی مردار۔ 2 اس میں استثناء ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مچھلی اور ٹڈی دل جو ہیں وہ مردہ بھی ہوں گی تو انہیں کھانا چاہیے۔ یعنی جو سوال ابھی کسی نے کرنا تھا آپ نے جواب پہلے دے دیا۔ جی یہ استاد یہی تو ہوتا ہے۔ جی، پہلی چیز مردار آ گیا، میتۃ آ گیا، ڈیڈ۔ دوسری چیز والدم اور خون، یہ اس خون سے مراد دم مصفوع ہے، وہ خون نہیں ہے جو تھوڑا بہت گوشت میں شامل ہوتا ہے، وہ اس کی حرمت کا یہاں نہیں ہے، یہ دم مصفوع ہے، وہ خون جو ذبح کرتے ہیں تو گش آؤٹ کرتا ہے، جو تیزی سے نکلتا ہے رگوں سے، تو دوسرا یہ خون ہے۔ اور تیسرا ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ اچھا، یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ اور چوتھی چیز بہت ہی اہم ہے جو ہماری سوسائٹی میں آج کل اس کا معنی و مفہوم سے غلط انداز میں تبلیغ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں خواہ مخواہ تشکیک پیدا کی جاتی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں عام کھانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں بات ہی ہو رہی ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اگر ذبح کرتے وقت کوئی کہہ دے کہ اس کو لات منات یا فلاں بزرگ یا فلاں پیغمبر کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہوتا ہے۔ یعنی چھری چلاتے وقت جو تکبیر پڑھتے ہیں، جب تکبیر پڑھنی اس ہے کے نا، علاوہ اگر کوئی اور چیز پڑھی جائے ہاں جی، تو وہ حرام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں 2-3 چیزیں بڑی یعنی میرے ذہن میں آتی ہیں۔ اس آیت کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی حرام کیا میتۃ کو، یعنی اللہ نے بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ میں نے میتۃ حرام کر دیا، مردار حرام کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کل کا جز حلال فرما دیا۔ یہ آپ کے تشریعی اختیارات ہیں؟ جی جی، یہ آپ کے تشریعی اختیارات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مچھلی اور ٹڈی جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دم حرام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلی کا اور جگر کا جو خون ہیں وہ حلال ہیں۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن میں جز حرام تھا، ولحم الخنزیر، کہ صرف خنزیر کا گوشت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی طور پہ اس کو حرام فرما دیا۔ اللہ۔ اور آگے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز یعنی ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت، سلاٹرنگ کے وقت اس پر جو یعنی غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی یہ چاروں حرام ہیں، میڈیکلی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر حرام چیز جو کھائی جائے گی اس کا صحت انسانی کے لیے نقصان ہے۔ اور مثلا یہ جو خون نکلتا ہے، اس کے بارے میں اطباء نے، ڈاکٹرز نے بہت ساری ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو بغیر ذبح کیے اگر کوئی کھاتا ہے تو اس میں بھی نقصانات ہیں، اور اسی طرح جو بغیر یعنی اللہ کا نام لیے جو کھایا جاتا ہے اس میں بھی انسانی صحت کے لیے یعنی بہت سارے مسائل ہیں۔ علامہ صاحب، بس بہت مختصر سا کمنٹ، ظاہر ہے آپ کا تو بہت ضروری ہے کہ ہم تو پھر اس ضمن میں اس کی تفسیر، تعبیر، تاویل اور تشریح کرتے ہوئے 11ویں 12ویں اور اس میں جتنے کھانے ہیں ان سب پر فتوے دے دیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہے۔ زیادتی اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے کسی مسلمان کے متعلق یہ بدگمانی کرنا یا اس پر کوئی ایسا کہہ لیجیے کہ الزام جو ہے وہ عائد کر دینا کہ حالانکہ اس کا وہ فعل اسلام کی تعلیمات کے قطعی منافی نہیں ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا مال کہہ دینا یا کہہ لیجیے کہ قربانی کا بکرا کہہ دینا
یا کہہ لیجیے کہ عقیقے کا بکرا کہہ دینا، عقیقے کا بکرا کہنے سے وہ بکرا جو ہے وہ حرام نہیں ہو رہا، تو وہ بکرا داتا صاحب کا کہہ دیا جائے یا 11ویں کا کہہ دیا جائے تو وہ بکرا حرام کیسے ہو گیا؟ ہاں یہ نظر پیش کی گئی ہے تو اس سے وہ کیسے ہو گیا؟ اس کی نظر پیش کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی معنی وما الا به لغیر اللہ کا دیا، ابو بکر جساس نے یہی معنی بتایا ہے جو میں نے عرض کیا۔ سبحان اللہ، یہ خواہ مخواہ ہم کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ اچھا میں آج بڑا ایک اہم اور بالخصوص یہ ماہ رمضان میں اس کی تعبیر، تفسیر اور تشویق بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ نماز میں تم پھیر لو اپنا رخ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنا مال اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ جناب جی ہاں، یہ دیکھیے کہ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں نا ڈاکٹر صاحب تو ہماری زندگیاں سنور جائیں، دنیا جنت بن جائے اور قبر و آخرت پر جنت بن جائے۔ چارٹر میں سمجھتا ہوں جی پورا چارٹر ہے۔ ہم نے نیکی جو ہے وہ چند ایک عبادات کے مطلب اس کو عمل کر لینے کو مجموعہ جو ہے مطلب اس کا نیکی بنا دی۔ جیسے مسجد میں جاتے ہیں تو ہم نیک ہیں، اور جب بازار میں آ جاتے ہیں تو پھر نیکی کا ہمارے ہاں کوئی تصور ہی باقی نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی نجی زندگی میں، معاشرتی عائلی زندگی میں قرآن حکیم فرقان مجید اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ میں ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ایک مطلب ضابطے کا پابند کیا گیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ 6 مختلف طریقہ کار جو ہے، 6 مختلف طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانا نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا مال بھی دینا جو ہے اس نیکی کو بھی تم نے اختیار کر رہا ہے۔ اور اس کی پھر بڑی آگے بہت ساری تشریحات ہیں کہ وہ کس طرح سے، اور ان میں پھر کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے ذوی القربہ۔ ذوی القربہ میں بھی پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ایک تخصیص آتی ہے کہ وہ رشتہ دار جو تم سے منہ موڑے ہوئے، جو تم سے ناتا توڑے، ان کو تم بغیر محسوس انداز سے مال دے دو گے، اس کا زیادہ اجر ہے، اور ان کا مطلب تم نے خیال کرنا۔ یہاں آج نام و نمود اور نمائش کے لیے جو ہے مطلب کہہ لیجیے اپنے گھر کے دروازے پر فقراء کی لائن لگا لی جاتی ہے، اور مطلب اپنے جو کہہ لیجیے کہ اصل حقدار لوگ جو ہیں ان تک ان کا حق نہیں پہنچایا جاتا۔ یہاں پر یہ بھی میں وضاحت جو ہے وہ 92 کے اس پروگرام کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا مطلب کہہ لیجیے کہ الگ سے فرامین میں کہہ لیجیے کہ حکم ملتا ہے کہ فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے، جیسے اس میں حکم فرمایا کہ مسکین کو دو، کہ جو تم سے ایک خرما لے لیتا ہے، کھجور لے لیتا ہے، یا پنیر کا ٹکڑا لے لیتا ہے، یا چند درہم لے لیتا ہے۔ فرمایا بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا، اس کو جو ہے وہ کشائش نصیب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے حال سے یہ بات ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور وہ سفید پوش جس کو آج کے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اس کو تلاش کیا جائے، اس تک جو ہے وہ اپنا مال جو ہے وہ پہنچایا جائے، یہ نیکی ہے۔ اور پھر میں جیسے نیکی کی بات کر رہا تھا جو اس میں مطلب کہ پھر نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، یہ بڑا ضروری معاملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا کہ مصیبت، سختی اور جہاد میں صبر کرنا ہے۔ یہ ساری وہ صفات جمیلہ ہیں کہ ان کو ہر شخص، ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے اس نے ان کو اپنانا ہے، اور اپنے مال میں سے فقراء مساکین کا حق بھی نکالنا ہے۔ نماز اس کے اپنے ذات کے لیے ہے، لیکن یہ اس کا اخلاق، اس کے یہ اعمال، دوسروں کے ساتھ رواداری، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، دوسروں کے حقوق کی رعایت، دوسروں کو دکھ سکھ بانٹنے کا معاملہ جو ہے قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات مبارکہ، خاص طور پہ 177 نمبر میں ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو قرآن کھولیں اور اس کے مفاہیم اور اس کے مضامین کو پڑھیے، تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن حکیم فرقان مجید ماہ قرآن میں جو ہے وہ اترتا چلا جائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو ظاہر ہے یہ آیت، اس پر میں چاہوں گا آپ بھی کچھ کمنٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا موضوع ہے، آیت ہے، وہ وصیت، اور عربوں کے اندر وصیت کا بہت مختلف قسم کا تصور تھا، اسلام نے اس کو کس طرح ریکٹیفائی کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، اس پر بھی اگر آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، کچھ مزید ہمیں رہنمائی عطا کرنا چاہیں، یہ آیت بر کہلاتی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بڑی انتہائی اسلام کا خلاصہ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمانیات پوری یعنی بتا دی کہ یہ ان پر ایمان لانا ہے تو آپ مسلمان ہوں گے۔ اچھا، پھر بعض لوگ صرف کہتے ہیں جی جو نیک اعمال ہیں ان کی زیادہ اہمیت ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے عقائد درست ہونا ضروری ہیں،
تو یہاں عقائد کی درستگی جو ہے وہ پہلے کی کر دی گئی، اور پھر آگے جو فرائض ہیں وہ بتایا گیا کہ یہ نماز پڑھنی ہے، روزہ، یہ زکوٰۃ دینی ہے، اور ان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا، پھر مصارف بھی بتا دیے گئے یہاں۔ ایک چیز میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آج کل دو طرح کا یعنی لوگ زکوٰۃ دے بھی رہے ہوتے ہیں یا مال دے بھی رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ شک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں واضح اگر جب نظر آ رہا ہو کہ کوئی بندہ مستحق نہیں ہے تو وہ تو اور صورتحال ہے۔ بصورت دیگر جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں اس سے پیش کر دینا چاہیے اگر ہمیں استطاعت ہے تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں للسائل والمحروم فرمایا گیا کہ جو سوال کرتا ہے، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو وہ بھی آپ سے یعنی طلب کرے۔ اس دور میں تو ڈاکٹر صاحب آپ اسی طرح سمجھنا کہ جس طرح مرسڈیز پہ ہے، میں کہنا تو یہ چاہتا لیکن تھوڑا ڈر رہا تھا یہ بات کہتے ہوئے۔ ہاں جی، تو اسی طرح جو ہے اچھا پھر دیکھیں نا کتنی خوبصورتی ہے کہ یعنی نماز کی بات ہوئی، زکوٰۃ کی بات ہوئی، اور پھر فرمایا وعدہ پورا کرنے کی بات ہوئی، اور مصیبت اور سختی اور جنگ کے دوران صبر کرنے والے۔ بعض اوقات جب ذرا سی مصیبت ہم پہ آتی ہے تو ہم ویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے باقی سارے انعامات بھول جاتے ہیں، حالانکہ جو سختی یا مصیبت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ کہ بعض صورتوں میں بندے کے بہت گناہ ہوتے ہیں، تو گناہ سے پہلے اگر اسے یعنی موت سے پہلے اگر اسے تھوڑا سا بیماری میں سے اللہ گزار دیتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں اسی بیماری کو ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ کنیکٹ کر دیں وصیت کے ساتھ۔ وقت کم ہے لیکن ظاہر ہے آج کے موضوعات کی فہرست میں یہ شامل ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، عرب میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا، جب کوئی بندہ مرنے لگتا تھا تو وہ دو طرح کی وصیتیں عام طور پہ کر دیتا تھا، یا تو جو ورثاء تھے ان میں سے کسی ایک کے حق میں زیادہ وصیت کر دیتا تھا، اور دوسرا کہ وہ جو اس کا رشتہ دار ہی نہیں ہوتا تھا، جو یعنی وارث ہی نہیں ہوتا تھا، اس کے حق میں وہ وصیت کر دیتا، یعنی اپنے قریبیوں کو چھوڑ کے دور کے کسی دوست کو کر دیتا اور دنیا کہے کہ واہ کیا بات ہے۔ اسلام نے بہت خوبصورتی سے یہاں پورے مسئلے کا حل بتا دیا۔ پہلا تو یہ بتایا کہ اگر کوئی مرنے لگے اور اس کے پاس مال ہو، یعنی مال جو آگے ورثہ وہ چھوڑ رہا ہے، تو وہ کیا کرے، وہ وصیت کر دے، اور وصیت اس نے وہ کرنی ہے جو معروف یعنی ہے، یہ نہیں کرنی کہ جو طے شدہ یعنی اسلام نے طریقہ کار دی ہے اس کے مطابق کرنی ہے، وہ صرف اپنے وارثوں کے لیے۔ اور یہ بھی ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ جتنی یہ وضاحت اسلام نے وارثوں کے حوالے سے دی ہے، اتنی باقی کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ لا آف انہیریٹنس پڑھایا جاتا ہے، ہمارے جو لا کالجز ہیں ان میں بھی پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس میں بھی باقاعدہ وراثت کے جتنے اصول جس جزیات کے ساتھ اسلام نے دنیا کو اور انسانیت کو عطا کیے ہیں، کسی اور مذہب نے کسی اور تہذیب نے بھی نہیں کیے، اور اس سے پہلے تو اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب پھر ایک اور وصیت کے حوالے سے یہ فرما دیا کہ یہ تو یعنی حق ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، ول دینا چاہتا ہے، تو وہ میکسیمم اس کی لیمٹ بتا دی اپ ٹو 1/3، یعنی ایک تہائی اس کے پاس اختیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مرنے لگا، اس نے بہت گناہ کی اس وقت کہ یہ میں جو میرا ساری جائیداد ہے یہ مسجد کو دیتا ہوں، مدرسے کو دیتا ہوں، فلاں رفاعی ادارے کو دیتا ہوں، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ کیا کرے گا کہ اگر اس نے کرنا بھی ہے تو اپنی 1/3 یا 1/3 سے کم مال کی وہ وصیت کرے گا، تاکہ اس کی فیملی، اس کے بچے بعد میں فقر اور افلاس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بالکل اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس کی فیملی بعد میں قسم پرسی کا شکار ہو، بلکہ ان کے بھی حق مقرر کر دیے گئے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں کہ بیٹی کا اتنا حصہ ہوگا، بیٹے کا اتنا حصہ ہوگا، ایک حصہ بیٹی کو ملے گا، دگنا جو ہے 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو ملیں گے۔ حالانکہ اتنی خوبصورتی ہے، عورت زیادہ فائدے میں رہتی ہے اور زیادہ جگہ سے اسے ملتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے مہر ملے گا، اس کا والد اسے جہیز دے گا، یعنی جو ضرورت کی چیزیں، اس کے بعد آگے چلیے
وہ اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں حقدار ہے۔ وراثت میں حق لے گی۔ اگر اس کے شوہر کی اس کی زندگی میں وفات ہوتی ہے تو ادھر سے بھی وہ 1/8، یا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو 1/8 میں ہی وہ ہوں گی، اولاد نہیں ہے تو دوسری صورتحال ہوگی۔ اب یعنی یہ دیکھیے اور کتنی، ڈاکٹر صاحب اس کا بیٹا اگر اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے ہاں جی، تو اس سے بھی اس کو اس سے بھی ملے گا، اس سے بھی ملے گا۔ تو یعنی دیکھیں مجموعی طور، اور پھر لائبلٹی کوئی نہیں عورت کے ذمہ، مرد کے ذمہ، بیٹے کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ خواتین اس کی لائبلٹی ہیں۔ ادھر کوئی خاتون ہے تو اس کے ذمہ کوئی نہیں، وہ اس کا نان نفقہ سب یہ اصل کچھ میں ہے۔ آپ نے درست فرمایا ہے، کچھ ہم اس انداز میں کمیونیکیٹ بھی شاید نہیں کر پاتے، اور وراثت سمیت یہ اس طرح کے امور ذرا قدرے مشکل بھی ہوتے ہیں۔ پہلے خود ان پر پوری کمانڈ ہو تو پھر اس کا ابلاغ ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا قرآنی نسخہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو شخص یہ آیت پڑھے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے گا۔ حافظ عامر شکیل۔ اللہ ایک نور ہے، رہتا ہے نور میں، اللہ ایک نور ہے، رہتا ہے نور میں، وہ خود ہی جانتا ہے کہ کیا کیا ہے نور میں، وہ روشنی کے آنکھ سے دیکھی نہ جا سکے، وہ روشنی کے آنکھ سے دیکھی نہ جا سکے، ارض و سما کا ایک ہی حوالہ ہے نور میں، ارض و سما کا ایک ہی حوالہ ہے نور میں، اللہ ایک نور ہے، رہتا ہے نور میں، ہے اس کا ذکر نور تو اس کا خیال نور، ہے اس کا ذکر نور تو اس کا خیال نور، اس کی تجلیات کی دنیا ہے نور میں، اس کی تجلیات کی دنیا ہے نور میں، اللہ ایک نور ہے، رہتا ہے نور میں، وہ نور ہے کہ جس پہ نظر ٹھہرتی ہی نہیں، وہ نور ہے کہ جس پہ نظر ٹھہرتی نہیں، کوئی نہیں ہے جس نے کہ
پہلے وحید دیدائے دلوار کرے کوئی، اہل نظر کے واسطے تحفہ ہے نور میں، اہل نظر کے واسطے تحفہ ہے نور میں۔ اللہ ایک نور ہے رہتا ہے نور میں، وہ خود ہی جانتا ہے کہ کیا کیا